ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند درود پاک تلاوت فرمائیں: الصلاۃ والسلام علیکہ. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے چرون شریف کی سرزمین پر ماہ محرم الحرام میں ذکر شہدائے کربلا کانفرنس میں ہم حاضر ہیں. اس عظیم بزم کے انعقاد پر ہدیہ تبریک و تعظیم پیش کرتا ہوں انتظامیہ کے جمیع جوانوں کو، اس محفل پاک کو منعقد کرنے والے جمیع ساتھیوں کو. رب کائنات ہر کسی کی محنت اور کاوش کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. اور آج کی بزم کی صدارت فرما رہے ہیں جناب محترم صاحبزادہ حضرت علامہ جناب قاری حق نواز چشتی گولڑوی صاحب زیدہ شرفہو. سرپرستی فرما رہے ہیں جناب محترم عبد المجید صاحب خلیفہ مجاز للہ شریف، اور جناب محترم حافظ عبد المجید صاحب، جناب محترم محمد اقبال گوندر صاحب ضلع نائب صدر تحریک برہان القرآن، جناب محترم محمد اصغر جنجوبہ صاحب، جناب محترم حافظ محمد شبیر صاحب، اور دیگر تحریک برہان القرآن کے قائدین و کارکنان. رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات ہر کسی کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سامعین محترم، وقت کافی بیت چکا. میں نے سرنامہ کلام کے طور پر سورۃ الکوثر کی آیت کریمہ کو تلاوت کیا. اگر سورہ الکوثر کا شان نزول دیکھیں تو امام آلوسی فرماتے ہیں اور دیگر ائمہ تفسیر بیان کرتے ہیں کہ یہ سورہ الکوثر یہ اتنی ہی شان آل مصطفیٰ میں ہے. سورہ الکوثر کا شان نزول بتا رہا ہے کہ یہ پوری سورت یہ تحفظ آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اتری ہے. سامعین محترم، جب میرے آقا علیہ السلام کے بیٹوں کا وصال ہو گیا اور جب آقا علیہ السلام کے آخری بیٹے کا وصال ہوا، میرے آقا دکھی تھے، غم زدہ تھے.
اور کفار کو جب پتا چلا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری بیٹے کا بھی وصال ہو گیا تو معاذ اللہ کافروں نے خوشیاں منائیں. کافروں نے ایک دوسرے کے گھروں میں مبارکبادیاں بھیجی. استغفار. اور عاص بن وائل بدبخت کافر ہے, اس نے محبوب علیہ السلام کو دیکھا تو تانا دیا, وہ کہنے لگا اب ترا محمد. استغفار. اس نے تانا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ نسل کٹ گئی. اب جب تک خود دنیا میں ہیں نام اور کلمہ رہے گا, بعد میں نام لینے والا کوئی نہ رہے گا. یہ تانا سن کر میرے آقا کا غم بڑھ گیا, تاجدار کائنات کا دکھ بڑھ گیا. مالک کائنات عرش پہ بیٹھا قلب مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا. جب اللہ رب العزت نے محبوب کو دکھی دیکھا اور کفار کے تانوں کی وجہ سے محبوب کو غم زدہ دیکھا تو رب کائنات نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنا پیغام دے کر بھیجا کہ اے جبرائیل میرے محبوب کو میرا پیغام پہنچا دے کہ میرے سونے مصطفیٰ کفار کے تانوں سے غم زدہ نہ ہو, کفار کے تانوں سے دل کو بوجھل نہ کرے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. میرے سونے مصطفیٰ کفار کہتے ہیں نسل کٹ گئی, لیکن میں رب ہو کر یہ وعدہ کرتا ہوں, ضمانت دیتا ہوں میرے مصطفیٰ ہم آپ کو نسل اور اولاد کی اتنی کثرت دیں گے کہ قیامت تک نام بھی آپ کا رہے گا, قیامت تک کلمہ بھی آپ کا رہے گا, قیامت تک شریعت بھی آپ کی رہے گی, اور مصطفیٰ قیامت تک نسل بھی تیری رہے گی. رب کائنات نے محبوب سے وعدہ کر لیا میرے سونے مصطفیٰ اِنَّا شَانِيَ کا ہوگا الْأَبْتَرَ. یہ تانا دینے والے مٹ جائیں گے, ان کا نام و نشان مٹ جائے گا. ابو جہل مٹ جائے گا, ابو لہب مٹ جائے گا, عتبہ شیبہ مٹ جائے گے, یزید مٹ جائے گا. میرے مصطفیٰ یہ دشمنان مصطفیٰ اور دشمنان آل مصطفیٰ ان کا نام مٹ جائے گا. قیامت تک نام بھی تیرا ہوگا اور قیامت تک نسل بھی تیری ہوگی. مالک کائنات نے سورۃ الکوثر میں محبوب سے نسل کے تحفظ کا وعدہ فرمایا. سامعین محترم وقت بچانا چاہتا ہوں. اب فوراً ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ رب کائنات نسل تو بیٹوں سے چلتی ہے اور بیٹے تو نے سارے لے لیے, تو اب یہ بھی سمجھا دے کہ تو نسل مصطفیٰ کو چلائے گا کیسے. اے رب کائنات تیرا اپنا بنایا ہوا اصول ہے کہ نسل بیٹوں سے چلتی ہے. سامعین اسی لیے تو اللہ کے نبی بھی اللہ سے بیٹے مانگتے رہے. ربی حب لی من الصالحین. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے بیٹا مانگا, اللہ کے انبیاء بھی رب سے بیٹے مانگتے رہے وراثت نبوت کے لیے. تو سامعین اصول یہ کہ نسل بیٹوں سے چلتی ہے. مولا ادھر بیٹے سارے لے لیے, تو نے حضرت قاسم لے لیے, حضرت عبداللہ لے لیے, حضرت ابراہیم لے لیے. اب مولا یہ بھی تو بتا دے وہ نسل چلائے گا کیسے. بیٹا تو رہا کوئی نہیں. تو رب کائنات کا جواب آیا, سوال کرنے والوں پوری کائنات کے لیے میرے اصول جدا ہیں, اپنے یار کے لیے اصول جدا ہے. پوری کائنات کا اصول وہی ہے کہ نسل بیٹوں سے چلتی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک باقی سب کی نسل اس کے بیٹے سے چلے گی. لیکن میرے سونے مصطفیٰ آپ کا یہ اصول بدل دوں گا, ضابطہ بدل دوں گا, قاعدہ بدل دوں گا. باقی سب کی نسل بیٹوں سے چلے گی, لیکن میرے یار تیری نسل کو تیری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے
چلاؤں گا. آیا سامعین چلے گی آپ کی نسل سیدہ فاطمہ الزہرا سے چلے گی سلام اللہ تعالی علیہ. پھر سامعین محترم اگر ہم غور کریں مالک کائنات نے اب نسل مصطفیٰ کو چلانے کے لیے اہتمام بھی الوہی فرمایا. اہتمام بھی رب کائنات نے خود فرمایا اور قرآن مجید میں اعلان فرمایا مرج البحرین یلتقیان تکذبان. رب کائنات نے اعلان کر دیا کہ اب نسل مصطفیٰ کو چلانے کے لیے میں دو سمندروں کو جوڑوں گا. دو سمندروں کو جوڑوں گا. ایک سمندر مرکز ولایت ہوگا, دوسرا سمندر مرکز عصمت و طہارت ہوگا. سمندر مرکز ولایت حضرت علی شیر خدا کو رکھا اور سمندر مرکز عصمت و طہارت سیدہ فاطمہ الزہرا کو رکھا. اللہ نے اہتمام خود فرمایا مرج البحرین یلتقیان, دو سمندر روا کر دیے, ان دونوں سمندروں کو ملا دیا اور دونوں سمندروں کے ملاپ سے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان, دونوں سمندروں کے ملاپ سے ایک لال عطا کیا ایک مرجان عطا کیا. اب سامعین محترم وہ سمندر مرکز ولایت کون ہے؟ توجہ ہے, سمندر مرکز ولایت حضرت علی شیر خدا. اور اگر کوئی کہے کہ اس جملے کی سمجھ نہیں آئی کہ مرکز ولایت, تو میں آپ کو لے چلتا ہوں آقا علیہ السلام کی حیات غدیر خم کا مقام ہے. میرے آقا نے قافلہ روک دیا, نماز ادا ہو گئی. جب نماز ادا ہوئی تو میرے آقا نے فرمایا منبر لگا دو. آئے ہائے منبر لگا دو. سامعین میرے آقا منبر پہ تشریف فرما ہوئے, 1,00,000 کے قریب صحابہ آقا کے سامنے. میرے مصطفیٰ صحابہ سے خطاب کرتے ہیں اے میرے عاشقو, اے میرے صحابہ, کیا میں تمہاری جان کا مولا نہیں ہوں؟ آیا کیا میں تمہاری جان کا مولا نہیں ہوں؟ سارے صحابہ عرض کرتے ہیں قالو بلا یا رسول اللہ, سونیا کیوں نہیں, آپ ہی ہماری جان کے مالک ہیں, آپ ہی ہمارے ایمان کے مالک ہیں. جب میرے آقا نے اپنی ولایت پر, اپنی نبوت پر اور اپنے مولا ہونے پر وعدہ لے لیا تو اب میرے آقا نے علی شیر خدا کو منبر پہ بلایا. حضرت علی شیر خدا کو منبر پہ بلایا. حضرت علی شیر خدا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر علی شیر خدا کا ہاتھ ہوا میں لہرا کے فرما اے میرے عاشقوں سن لو, من کنت مولا فہذا علی جن مولا. پھر سن لو جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تاجدار کائنات نے ولایت علی کا اعلان کر دیا. سامعین محترم یہاں پہ توجہ طلب لطیف نکتہ ہے. ذہن سوال کرے گا کہ ولایت علی کا اعلان کیوں کیا؟ سامعین غور کریں, میرے آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کے آخری مہینے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی آخری آیت کریمہ نازل ہو چکی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آخری آیت کریمہ نازل ہو گئی, رب کائنات نے دین اسلام کی تکمیل کا اعلان کر دیا کہ دین اسلام مکمل ہو گیا. گویا رب کائنات نے تاجدار کائنات کی ذات اقدس پر تکمیل دین کا اعلان کر دیا, دین اسلام کا مکمل ہونے کا اعلان کر دیا اور ذات مصطفیٰ پر ختم نبوت کا اعلان کر دیا. آقا نے فرما دیا اب میرے محبوب کے بعد
اللہ نے اعلان کیا کہ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. لیکن سامعین آپ کے ذہنوں پہ دستک دینا چاہتا ہوں, سوچو اب قیامت تک نبی تو نہیں آئے گا تو کیا ہدایت کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا؟ بولو نہیں, نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے, ہدایت کا دروازہ بند نہیں ہوا. تو ذہن سوال کرے گا, پہلے ہر زمانے میں جب بگاڑ آتا تھا, عقیدوں کا بگاڑ, اخلاقی بگاڑ, معاشی بگاڑ, معاشرتی بگاڑ, اس بگاڑ کو درست کرنے کے لیے نبی آتے تھے. آقا سے پہلے بگاڑ درست کرنے کے لیے, اونچا بولیں, نبی آتے تھے. لیکن ذات مصطفیٰ پر ختم نبوت کا اعلان ہو گیا تو ذہن سوچے گا اب قیامت تک عقیدوں کا بگاڑ درست کرنے کے لیے نبی تو نہیں آئے گا, اس لیے نبوت کا دروازہ ذات مصطفیٰ پہ بند کر دیا, ولایت کا دروازہ علی شیر خدا سے کھول دیا. نبوت کا دروازہ ذات مصطفیٰ پر, اونچا بولے, بند ہو گیا, ولایت کا دروازہ ذات مرتضیٰ سے کھول دیا گیا اور اعلان ہو گیا کہ اب قیامت تک بگاڑ درست کرنے کے لیے, چاہے عقیدوں کا بگاڑ ہو, اخلاقی بگاڑ ہو, معاشرتی بگاڑ ہو, نظام کا بگاڑ ہو, درست کرنے کے لیے ولی آئے گا. اور ولی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ در مرتضیٰ کا نوکر ہو. ہائے ہائے, ولی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ در مرتضیٰ کا, اونچا بولیں, نوکر ہو. اور جو در مرتضیٰ کا, در علی شیر خدا کا نوکر نہیں, اللہ کی عزت کی قسم, وہ کلمے پڑھتا پھرے, ولی ہونا تو کجا, وہ مومن نہیں ہو سکتا. رب کائنات نے محبوب علیہ السلام سے اعلان کروا دیا اب قیامت تک ولی آتے رہیں گے, اور ولی وہ ہوگا جو علی کے گھر کا پانی پیتا ہوگا, جو علی کے در کا نوکر ہوگا. پھر آپ جانتے ہیں, وہ آپ سنتے رہتے ہیں, رب کائنات نے ولی رکھے, ولیوں میں پھر مالک نے غوث رکھے, ابدال رکھے, کتب رکھے, پھر مجددین رکھے, پھر حضور شیخ الاسلام رکھے. تو سامعین محترم, جس زمانے میں جیسے جیسے بگاڑ آتے گئے, کبھی رب کائنات نے حضرت مجدد الفسانی کو بھیجا, کبھی مالک کائنات نے حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو بھیجا, کبھی رب کائنات نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو بھیجا, کبھی داتا علی حجویری کو بھیجا, کبھی امام اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی کو بھیجا. اور اس صدی میں رب کائنات نے مجدد وقت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو بھیجا. تو ولایت کا دروازہ ذات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھولا. اب سامعین محترم, یہاں پر آگے بڑا ایک لطیف نکتہ اور دینا چاہوں گا. جب رب کائنات کے محبوب کائنات نے ولایت علی شیر خدا کا اعلان کیا تو سب سے پہلے حضرت علی شیر خدا کو ولایت ملنے پر مبارکباد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دی. وہ منظر تصورات میں لائیں, حضرت علی شیر خدا منبر پر آقا کے ساتھ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے, وجد میں آ گئے, وجدانہ کیفیت میں علی شیر خدا کی طرف چل پڑے اور کہتے جاتے ہیں بخ بخ یا علی, آئے ہائے, بخ بخ یا علی, زبان سے کہتے جاتے مبارک ہو علی, مبارک ہو علی, مبارک ہو علی, مبارک ہو, یہ کہتے جا رہے ہیں.
علی شیر خدا کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، علی شیر خدا کے قریب گئے، علی شیر خدا کو جپھی ڈالی، سینے سے لگایا اور بول کے کہا یا علی انت مولایا، آئے ہائے یا علی انت مولایا و مولائی کل مومن، علی عمر کا اعلان سن لو، آج کے بعد آپ عمر فاروق کے بھی مولا ہو اور ہر کلمہ پڑھنے والے کے مولا ہو۔ دوسری مبارکبادی خلیفہ اول حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دی۔ سامعین محترم، یہاں پہ تحریک منہاج القرآن کی سوچ دینے لگا ہوں، اور یہ سوچ صرف تحریک منہاج القرآن کی نہیں، عقائد صحیحہ کی فکر ہے۔ آج کا یہ دور مادیت کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، اور اللہ کی عزت کی قسم اس فتنوں کے دور میں باطل قوتیں مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں مسلم امہ اور مسلمانوں کی ریاستیں، مسلمانوں کی طاقتیں مضبوط ہوتی جا رہی ہیں۔ کفار کے پاس، باطل قوتوں کے پاس اب سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ ہمیں آپس میں لڑا دیا جائے، فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکایا جائے، فرقہ واریت کو بڑھایا جائے۔ اسی لیے کچھ چمچے ادھر پیدا کیے جاتے ہیں، کچھ چمچے ادھر پیدا کیے جاتے ہیں، اور وہ دونوں طرف معاذ اللہ آل مصطفیٰ اور اصحاب مصطفیٰ کے خلاف باتیں کر کے آپس میں لڑائی پیدا کرتے ہیں۔ یہی شیوا خارجیوں کا اور منافقین کا ہر دور میں رہا ہے۔ لیکن اصحاب مصطفیٰ کے ماننے والوں اور آل مصطفیٰ کے ماننے والوں، آج یہ نکتہ سمجھ لو، آل مصطفیٰ اور اصحاب مصطفیٰ وہ کل بھی ایک تھے، وہ آج بھی ایک ہیں، اور قیامت کے دن حوض کوثر پر بھی ایک ہو کے آئیں گے۔ تو سامعین محترم، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا ویژن سمجھ لو۔ حضور شیخ الاسلام نے ہر سٹیج پر امن کا پیغام دیا، محبت کا پیغام دیا، امت کے جوڑنے کا پیغام دیا۔ اس لیے چرند میں بسنے والوں، خدا کے لیے ان منافرتوں کو مٹا دو، آپس میں دلوں کو جوڑو، جس طرح وہ ایک تھے اسی طرح آپ ایک ہو جاؤ۔ تو سامعین، محبوب علیہ السلام نے ولایت علی شیر خدا کا اعلان کر دیا۔ مرکز ولایت حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، مرکز عصمت و طہارت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا، دونوں کو ملایا۔ دونوں کے ملاپ سے ایک حضرت امام حسن مجتبیٰ کو بھیجا، دوسرا امام حسین علیہ السلام کو بھیجا۔ دو شہزادے آ گئے۔ سامعین محترم، دونوں شہزادوں کی ولادت پر دونوں کو گھٹی میرے مصطفیٰ نے دی۔ آئے آئے، دونوں کے کانوں میں آذان میرے مصطفیٰ نے دی، دونوں کا نام سوہنے مصطفیٰ نے رکھا، اور دونوں کا عقیقہ بھی میرے مصطفیٰ نے کیا، اور دونوں شہزادوں کو آقا کندھوں پہ بٹھا کے مدینہ کی گلیوں میں پھرایا کرتے۔ اور میرے آقا علیہ السلام حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت میں فرمایا کرتے، علی یہ تیرے بیٹے نہیں، یہ میرے بیٹے۔ اب سامعین محترم، اس سے آگے چلے۔ محبوب علیہ السلام نے جو اگلا پیغام امت کو دیا، جب آقا علیہ السلام غدیر خم کے مقام پر میرے محبوب علیہ السلام صحابہ اکرام سے فرماتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ امام ترمذی نقل کرتے ہیں،
امام نسائی نقل کرتے ہیں، امام آلوسی نقل کرتے ہیں، امام طبرانی نقل کرتے ہیں، امام حیثمی نقل کرتے ہیں، مستند حدیث مبارکہ سے حاصل کی ہے، اور آپ نے علماء سے درجنوں بار یہ حدیث پاک سنی ہوگی ماشاءاللہ۔ جب محبوب علیہ السلام غدیر خم کا ہی مقام آتا ہے، یا بعض ائمہ حدیث اس کو خطبہ حجۃ الوداع کا حصہ قرار دیتے کہ جب یہ آخری آیت کریمہ نازل ہو گئی تو میرے آقا اب صحابہ سے فرماتے ہیں اے میرے عاشقو، اب رب کائنات کی طرف سے فرشتہ اجل آنے والا ہے۔ میرے آقا اپنے وصال کی خبر دینے لگے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کا پیغام آنے والا ہے اور میں رب کائنات کے پیغام کو قبول کر کے اللہ کی بارگاہ میں جانے والا ہوں، لیکن یاد رکھو انی تارکن فیکم الثقلین۔ آقا نے فرمایا میں تو جاؤں گا لیکن اپنے بعد تمہارے اندر دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ توجہ کیجئے گا، انی تارکن فیکم الثقلین، میں اپنے بعد تمہارے اندر دو بڑی وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک شاید تحفہ خدا کی طرف سے ہوگا، دوسرا تحفہ مجھ مصطفیٰ کی طرف سے ہوگا۔ رب کی طرف سے تحفہ کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ آقا نے فرمایا ایک تحفہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، دوسرا تحفہ میری عطرت اور اہل بیت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میں جا رہا ہوں لیکن تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کر، اونچا بولے، جا رہا ہوں۔ آگے میرے آقا فرماتے ہیں ان تمسکتم بھی، آقا نے فرمایا اگر تم نے ان کو تھام لیا لن تضلوا، پھر میں مصطفیٰ ضمانت دیتا ہوں کہ قیامت تک کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سامعین توجہ کر، میرے آقا نے یہ نہیں لا تضلوا نہیں فرمایا، لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ گویا میرے آقا نے تحفظ ہدایت کی ضمانت دے دی کہ اگر میرے بعد ہدایت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو دو چیزوں کو تھام لو، ایک ہاتھ میں اللہ کے قرآن کو رکھنا، دوسرے ہاتھ میں آل مصطفیٰ کو رکھنا۔ لن تضلوا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پھر آقا نے فرمایا نہیں یتفرقا حتی یرد الحوض، یہ دونوں چیزیں ان کی سنگت اتنے مضبوط ہے کہ کل قیامت کے دن حوض کوثر پر بھی قرآن اور آل مصطفیٰ اکٹھے آئیں گے۔ تو سامعین محترم، آقا علیہ السلام نے اعلان فرما دیا اگر میرے بعد ہدایت پر رہنا چاہتے ہو تو پھر دو چیزوں کو تھامنا، ایک اللہ کا قرآن اور دوسری، پیچھے تک سارے بولے، ایک اللہ کا قرآن اور دوسری اہل بیت کے ماننے والے اونچا بولو، دوسری اہل بیت۔ ذہن سوال کرتا ہے، اور بعض احادیث میں کتاب اللہ و سنتی کے الفاظ بھی آئے، لیکن ائمہ شارح حدیث نے یہاں پہ بیان کیا کہ سنتی کو بھی آل مصطفیٰ سے جوڑا۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا اگر میرے بعد میری سنت کو بھی دیکھنا ہو تو میری آل میں دیکھنا۔ اب میں یہ راز کھولنے لگا ہوں، کیسے؟ ایک ہے اللہ کا کلام، قرآن مجید، وہ ہے کتاب۔ قرآن کیا ہے؟ اونچا بولیں، کتاب۔ اور دوسری آل مصطفیٰ ہیں شخصیات۔ اللہ نے کتاب کو شخصیات سے جوڑا، کتاب کو شخصیات سے جوڑا۔ ذہن سوال کرتا ہے کتاب کو شخصیات سے کیوں جوڑا؟ آپ سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہیں، سامعین محترم، کتاب ایک تھیوری ہوتی ہے، کتاب اونچا بولیں، تھیوری ہوتی ہے۔ تھیوری اس وقت تک سمجھ نہیں آتی جب تک پریکٹیکل نہ ہو۔ تھیوری اس وقت تک سمجھ نہیں آتی جب تک پریکٹیکل نہ ہو۔ میرے مصطفیٰ نے اعلان کر دیا اگر ساری شریعت کو کتاب میں دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھنا، اسی قرآن کو عمل میں دیکھنا ہو تو
میری آل کو دیکھنا. اگر کتاب میں دیکھنا ہو تو اللہ کے قرآن میں دیکھنا, قرآن کو عمل میں دیکھنا ہو تو آل مصطفیٰ میں دیکھنا. اور میرے آقا نے اعلان کر دیا کہ اگر ہدایت پر رہنا چاہتے ہو تو دونوں سے جڑ کے رہو. اگر دونوں سے جڑ کے رہے تو قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے. تو گویا اب اگر کوئی ہدایت چاہتا ہے تو ایک ہاتھ میں قرآن کو رکھے, دوسرے ہاتھ میں ادب آل مصطفیٰ کو رکھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. یہاں پر اس حدیث مبارکہ سے آخری نقطہ دے کر میں 10 محرم الحرام پہ آنے لگا. سامعین محترم, آقا کے الفاظ پہ غور کریں. میرے آقا نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین, 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لفظ ثقلین آیا. لفظ کیا ہے؟ ثقلین. ثقلین یہ لفظ جو ہے یہ یا نون ما قبل مفتوح ہے اور یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. تثنیہ کہتے ہیں 2 کو. پریشان نہ ہو, علماء بھی جانیں گے اور آپ سارے سمجھ کے جائیں گے. تثنیہ کہتے ہیں کتنوں کو؟ 2 کو. حالت جری میں ہے. لیکن سامعین محترم, اس تثنیہ میں ایک خاصیت ہے جس کو بعض ائمہ لغت نے بیان کیا. اس تثنیہ میں ایک خاصیت ہے, جب بھی کوئی لفظ اس وزن پر آئے گا, یعنی یا نون ما قبل مفتوح ہوگا, جب بھی کوئی لفظ اس وزن پر آئے گا بات 2 کی ہوگی. کتنوں کی؟ 2 کی ہوگی. لیکن ان کی خاصیت یہ کہ دونوں کا مزاج ایک ہوگا. بات کتنوں کی ہوگی؟ 2 کی, لیکن ان کا مزاج ایک ہوگا. اب پڑھتے جائیں اس وزن پر الفاظ. لفظ ظہرین کو لیں, مغربین کو لیں, نالین کو لیں, بحرین کو لیں, مشرقین کو لیں, سینکڑوں الفاظ لیں, آپ کو یہ خاصیت نظر آئے گی. چلے میں 2 الفاظ صرف لیتا ہوں نقطہ سمجھانے کے لیے. لفظ مغربین اور ظہرین, جب ہمارے احباب حج پہ جاتے ہیں تو 2 نمازیں ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظہرین. مغرب اور عشاء کو ملا کے پڑھتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ مغربین. سامعین محترم, ذہن سوال کرتا ہے کہ شریعت نے عصر اور مغرب کو کیوں نہیں جوڑا؟ سوال ہے. عصر اور مغرب اگر وقت کی قربت کو دیکھیں تو سب سے قریبی وقت جو بنتا ہے وہ عصر اور مغرب کا بنتا ہے, لیکن عصر اور مغرب کو نہیں جوڑا. جب جوڑا تو ظہر اور عصر کو جوڑا, مغرب اور عشاء کو جوڑا. سامعین, سبب کیا ہے؟ ظہر اور عصر کو اس لیے جوڑا کہ ان کا مزاج ملتا ہے. مغرب اور عشاء کو جوڑا کہ ان کا مزاج ملتا ہے. کوئی کہے کیسے؟ سامعین, ظہر اور عصر کو دیکھے, دونوں نمازوں میں تلاوت قرآن چھپا کے کرتے ہیں, سری کرتے ہیں, مزاج ایک ہو گیا. مغرب اور عشاء کو دیکھیں, دونوں میں تلاوت قرآن بولے بھائی بلند کرتے ہیں, مزاج ایک ہو گیا. ظہر اور عصر یا غروب سے پہلے ہیں, مزاج ایک ہو گیا. مغرب اور عشاء غروب کے بعد ہیں, ان کا مزاج ایک ہو گیا. تو سامعین, نقطہ سمجھ آیا. ثقلین ذکر 2 کا ہے, دونوں کا مزاج ایک ہے. پھر مجھے کہنے دو, جو مزاج اللہ کے قرآن کا ہے وہی مزاج آل محمد مصطفیٰ کا ہے. سامعین, اب اگر کوئی کہے کہ ابھی تک نقطہ سمجھ نہیں آیا کہ مزاج قرآن کا اور آل مصطفیٰ کا ایک کیسے, تو وقت کم ہے, میں صرف ایک مثال دیتا ہوں. سامعین محترم, قرآن مجید میں رب کائنات نے فرمایا شہید زندہ ہے. شہید زندہ ہے.
اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ اللہ نے فرمایا شہید زندہ ہے۔ اب دین اسلام کی تاریخ کو دیکھیں، بڑے بڑے شہید نظر آتے ہیں، ہر شہید اعلیٰ ہے، ہر شہید مقام والا، ہر شہید رفعت والا، ہر شہید عزت والا، لیکن ہر شہید کی زندگی پر گواہی قرآن دیتا ہے۔ ہر شہید کی زندگی پر گواہی اونچا بولے قرآن دیتا ہے، لیکن اللہ کا کلام شہیدوں کی زندگی پر گواہی دے کر شہیدوں کو دیکھتا بھی تھا کہ میں تو شہید کی زندگی پر گواہی دیتا ہوں، کیا کوئی شہید ایسا بھی ہے جو میری سچائی پر گواہی دے؟ آئے اللہ کا کلام شہداء کو دیکھتا رہا، شہداء کی طرف توجہ کرتا رہا، لیکن میدان کرب و بلا میں جب میرے حسین شہید ہوئے، دھر کربلا میں تھا، سر نیزے کی نوک پر تھا، میرے حسین نے نیزے کی نوک پر تلاوت کر کے بتا دیا جو قرآن کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے۔ چونکہ چونکہ قرآن کا آل سے مزاج ملتا ہے اور آل کا قرآن سے مزاج ملتا ہے۔ سامعین محترم، وہی آل مصطفیٰ، وہی خانوادہ مصطفیٰ، وہی شہزادہ مصطفیٰ امام حسین علیہ السلام کو 10 محرم الحرام سن 61 ہجری یزیدیوں نے بے دردی سے شہید کر دیا۔ توجہ کریں، 10 محرم الحرام کے دن پر 10 محرم الحرام صبح آذان فجر کا وقت ہوا، آذان کی آواز یزیدیوں کے قافلے میں بھی گونجی، آذان کی آواز حسینیوں کے قافلے میں بھی گونجی، نماز فجر یزیدیوں نے بھی با جماعت پڑھی، حسینیوں نے بھی با جماعت پڑھی، کلمہ ادھر بھی تھا، کلمہ ادھر بھی تھا، لیکن سامعین غور کرنا، ان نمازوں کو دیکھ کر، کلموں کو دیکھ کر، آذانوں کو دیکھ کر آج لوگ مغالطہ کھاتے ہیں، لوگ مغالطہ کھاتے ہیں، کہتے ہیں جب نمازیں آذان کلمہ دونوں طرف تھا تو یہ جنگ حق و باطل کی نہیں تھی، معاذ اللہ کہتے ہیں حکومت کا مسئلہ تھا، معاذ اللہ کوئی کہتا ہے شہزادوں کی جنگ تھی، معاذ اللہ کوئی بدبخت آگے بڑھتا ہے تو کہتا ہے حسین کو بیعت کرنی چاہیے تھی، اور کوئی کہتا ہے جب اذان کلمہ دونوں طرف ہے تو حق پر کس کو کہے۔ سامعین محترم، یہ نقطہ یاد رکھ لیں، کلمہ نمازیں تو دونوں طرف ہیں لیکن حق دونوں طرف نہیں ہے، حق دونوں طرف نہیں ہے، حق ادھر ہے جدھر شہزادہ مصطفیٰ ہے۔ آج سوال کرتے ہیں کہ حق پر کون تھا؟ سامعین محترم، تحریک منہاج القرآن والوں کے ادب کو سمجھ لو، ہمارے نزدیک یہ سوال کرنا ہی جہالت ہے، یہ کہنا کہ حق پر کون تھا یہ سوال ہی درست نہیں۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ حسین حق پر نہیں تھے، توجہ کرنا، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے آقا حسین حق پر نہیں تھے بلکہ حسین کے قدموں کے پیچھے حق چلتا تھا، حق ادھر تھا جدھر میرے حسین تھے، حق ادھر تھا جدھر نواز صاحب مصطفیٰ تھا، حق خود میرے حسین کو تلاش کرتا رہا۔ صبح
نمازیں پڑھی گئیں. پھر سامعین محترم جنگ کی تیاری شروع ہو گئی. ایک طرف 72 ہیں اور دوسری طرف 32,000 کا لشکر ہے. آقا امام حسین علیہ السلام نے جب جنگ کی تیاری ہو گئی تو 32,000 کے یزیدیوں کے لشکر سے خطاب کیا. یہ خطاب خطبہ اتمام حجت تھا. آقا امام حسین نے یزیدیوں کو خطاب کر کے فرمایا یزیدیوں مجھے پہچان لو میں حسین ہوں. اور یہ خطبہ اس لیے دیا کہ کوئی یزیدی قیامت کے دن یہ نہ کہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ حسین کون سا ہے. کوئی پہچاننے کا انکار نہ کرے. آقا حسین نے فرمایا یزیدیوں پہچان لو میں وہی حسین ہوں جو تاجدار کائنات کے کندھوں پہ سواریاں کرتا رہا. میں وہی حسین ہوں جس کو پیاس لگتی تو آقا اپنی زبان مبارک عطا کرتے. خطبہ دیا. وقت آگے چلا. شہادتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. یہاں تک کہ سارے محبین آل مصطفیٰ شہید ہو گئے. محبین آل مصطفیٰ کے بعد حضرت قاسم شبیہ مصطفیٰ کی شہادت ہے. امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے حضرت قاسم کی شہادت ہے. معصوم شہزادے حضرت علی اصغر کی شہادت ہے. جب یہ سارے جام شہادت نوش کر گئے تو میرے حسین علیہ السلام اب سوار ہونے لگے. آقا حسین تیار ہونے لگے. جب تیار ہو رہے تھے تو خیموں میں گئے. خیموں میں جا کے بیبیوں سے آخری ملاقات کی. حضرت شہر بانو سے آخری ملاقات. حضرت رباب سے آخری ملاقات. حضرت سیدہ سکینہ سے آخری ملاقات. اور حضرت سیدہ زینب سے آخری ملاقات. بہن سیدہ زینب سے ملاقات کر کے کہا بہن سیدہ زینب آپ علی کی بیٹی ہو. میرے امتحان کا وقت ختم ہونے والا ہے اور میرے بعد تیرے امتحان کا وقت شروع ہونے والا ہے. سامعین شاید حضرت اقبال نے لکھا تھا کہ عشق کے 2 باب ہیں. عشق کے 2 باب ہیں. ایک باب حسین نے کرب و بلا میں لکھا. دوسرا باب سیدہ زینب نے دمشق میں یزید کے دربار میں لکھا. آقا امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی. میں بات کو آگے لے جانا چاہتا ہوں. میرے محبوب علیہ السلام کی شہزادیاں قیدی ہو گئی. یزیدیوں بدبختوں نے جب خانوادہ مصطفیٰ کو شہید کر لیا ان کی ہوس کی یاد, ظلم کی یاد, بربریت کی یاد وہ نہ بجھی تو سارے شہداء کے لاشوں کو ایک جگہ پہ جمع کیا اور ان یزیدیوں بدبختوں نے شہداء کرب و بلا کی میتوں پر گھوڑے دوڑا دیے. شام ہو گئی. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرد ہے, وہ بھی بیمار. سارے قیدیوں کو اب حوصلہ دینے والی, سنبھالنے والی سیدہ زینب ہے. ساری رات سیدہ زینب
میرے آقا کی بیٹیوں کو حوصلہ دیتی رہی. ساری رات حوصلے دیتی رہی. جب صبح ہوئی 11 محرم کی صبح، یزیدیوں نے اپنے مرے ہوئے بدبختوں کو دفنایا، لیکن حسینیوں کی اجساد اطہر کو دفن نہیں کیا، وہیں چھوڑ گئے. کیسے یہ داستان بیان کی جائے؟ جب اسیران کربلا کا قافلہ چلا، حضرت سیدہ زینب نے شہداء کے اجساد کو دیکھا تو سیدہ زینب دوڑ کر امام حسین کا جسد اطہر کے پاس آئی اور امام حسین کی طرف اشارہ کر کے نگاہ مدینہ کی طرف کی اور تاجدار کائنات کو خطاب کر کے کہا، یا محمد ھذا حسین. اس سے ایک جملے میں ایک درد کی کہانی لکھی. تاجدار کائنات کو خطاب کر کے کہا، میرے نانا جان یہ وہ حسین ہے جس کو آپ کندھوں پہ سوار کرتے تھے. اور پھر بول کے کہتی ہے، بابا جان، نانا جان وہ حسین جس کو آپ زبان چسوایا کرتے تھے، وہ حسین بے گور و کفن پڑا ہے. وہ حسین جس کا دکھ آپ سے نہیں دیکھا جاتا تھا، وہ حسین آج بے سر پڑا ہے. وہ حسین جس کی پیاس آپ سے نہیں دیکھی جاتی تھی، 3 دن پیاسا رہ کر یہ حسین بند بند ٹوٹا پڑا ہے. سیدہ زینب نے ایک درد لکھا. آخر اسیران کربلا کا قافلہ چل پڑا کوفہ کی طرف. کوفہ کی طرف قافلہ جا رہا ہے. راستے کے واقعات وقت نہیں کہ پیش کیا جائے. جب آقا امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، تاریخ کی کتب اٹھا کے دیکھے، یوں لگا کہ آسمان بھی خون کے آنسو رو رہا ہے. دمشق میں جو پتھر اٹھایا جاتا، ہر پتھر کے نیچے سے خون نکلتا. شہادت حسین پر پرندے بھی روئے، شہادت حسین پر آسمان بھی رویا، لیکن ان بدبختوں کو رونا نہ آیا جو جہنمی ہو چکے تھے. آقا امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس کوفہ میں ابن زیاد کے دربار میں پہنچا. وہ شکی، وہ لعین، وہ جہنمی ابن زیاد جب اس کے سامنے تشت رکھا گیا، وہ غرور کرنے لگا، تکبر کرنے لگا، اور معاذ اللہ اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی. وہ چھڑی آقا امام حسین کے لبوں پہ مار کے کہتا، یہ ہے حسین. میں الفاظ کہاں سے لاؤں، حوصلہ کہاں سے لاؤں کہ بیان ہو جائے. ابن زیاد نے اپنی شقاوت کا اظہار کیا. اگلے دن اسیران کربلا کا قافلہ دمشق کی طرف، یزید کے دربار کی طرف روانہ ہو گیا. کتنے دنوں کا سفر ہے. میرے آقا کی شہزادیوں کو ننگے اونٹوں کی پیٹھوں پر بٹھایا گیا.
کوفہ سے دمشق قافلہ جا رہا تھا، دوپہر کا وقت ہو گیا، گرمی کی شدت ہوئی تو یزیدیوں نے سوچا کہ قافلہ روکا جائے، دھوپ ختم ہونے پھر سفر آگے بڑھاتے ہیں۔ یزیدیوں نے کوئی چھاؤں تلاش کی، قافلہ روکا، وہ ظالم یزیدی خود چھاؤں میں بیٹھ گئے، میرے آقا کی بیٹیاں دھوپ میں بیٹھ گئی۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اور حضرت اقبال نے کہا تھا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیر، یہ دین اتنی آسانی سے نہیں ملا کرتے۔ میرے آقا کی بیٹیاں دھوپ میں ہیں، شہزادی سکینہ 4-5 سال کی عمر مبارک، کتنے دنوں کی بھوکی پیاسی، کتنے دنوں کی جاگی ہوئی، جب دھوپ میں بیٹھی تو دھوپ برداشت نہ کر سکی، دائیں بائیں دیکھا تو پیچھے کی جھاڑی نظر آئی، شہزادی سکینہ اٹھی، اس جھاڑی کی اوٹ میں، جھاڑی کی چھاؤں میں بیٹھ گئی، تھکی ہوئی، ہاری ہوئی، جاگی ہوئی تھی، جب چھاؤں ملی وہاں بیٹھی تو آنکھ لگی سو گئی۔ سورج غروب ہوا، چھاؤں آئی، یزیدیوں نے قافلہ اٹھا لیا، قافلہ آگے چل پڑا اور شہزادی سکینہ وہیں رہ گئی۔ قافلہ تھوڑا آگے چلا تھا کہ سر امام حسین والا نیزہ یزیدی کے ہاتھوں سے نکل کے زمین میں گڑ گیا، نیزہ زمین میں گڑ گیا، درجنوں یزیدیوں نے نیزہ زمین سے نکالنے کی کوشش کی، نہ نکال سکے۔ سامعین، یہ ہے قوت حسین کہ دھڑ کربلا میں ہے، نیزہ نوک پر ہے، لیکن سر جو نوک پر ہے وہ سر نیزہ نہیں اٹھانے دیتا۔ یزیدی بھی جان گئے کہ کوئی راز ہوگا، امام زین العابدین کو بلا کر لائے کہ پتہ کرو کہ قافلہ آگے نہیں بڑھ رہا، سر امام حسین والا نیزہ گڑ گیا ہے۔ امام زین العابدین تشریف لائے، اب راز والے راز والوں کو جانے۔ حضرت امام زین العابدین واپس قافلہ میں آئے، حضرت سیدہ زینب سے عرض کی کہ پھوپھی جان قافلے میں دیکھیں کوئی کم تو نہیں، کوئی کم تو نہیں، بابا جان قافلہ آگے نہیں بڑھنے دے رہے۔ حضرت سیدہ زینب نے سب کے نام لے کے پکارا، سب نے لبئی کہا، جب سیدہ سکینہ کا نام لیا تو جواب نہیں آیا، جواب نہیں آیا، جان گئی کہ سکینہ پیچھے رہ گئی۔ امام زین العابدین اور حضرت سیدہ زینب پیچھے گئے، جب اس جھاڑی کے پاس پہنچے تو منظر عجیب تھا، ایک نیک پردہ پوش بوڑھی خاتون سیدہ سکینہ کا سر اپنی گود میں رکھ کر بیٹھی تھی اور سیدہ سکینہ کو دلاسا دے رہی تھی۔ سیدہ زینب قریب گئیں، جا کے پوچھا کہ اے بوڑھی نیک عورت کون ہو، اور اس ویرانے میں ہماری شہزادی کو سنبھالنے والی کون ہو؟ جب حضرت زینب قریب ہوئی، اس نیک ہستی نے چہرے سے نقاب اٹھایا اور سیدہ زینب سے فرمایا، بیٹی زینب قریب آؤ، میں اور کوئی نہیں خود فاطمہ الزہرا ہوں، اپنی سکینہ کو سنبھالنے کے لیے آئی۔ یہ خانوادہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین، اختتام کی طرف آتے ہیں۔
किसी को कोई खबर नहीं थी कि कौन शहीद हो गया। दमिश्क में, शाम में, पूरे इलाकों में ढोल बज रहे थे और ऐलान किए जा रहे थे बागी थे मारे गए। जब काफिला असीराने करबला का दमिश्क पहुंचा, दमिश्क के लोग तमाशा देखने के लिए छतों पर चढ़ गए। बाजारों में ढोल बज रहे थे, हर कोई तमाशा देखना चाहता था कि कौन बागी मारे गए। जब दमिश्क के बाजार में काफिला पहुंचा, जिसको सूके हमीदिया कहते हैं आज, मेरे आका के खानदान की शहजादियां चादरों में लिपटी, अपने पर्दे को संभाले हुए कैदी हालत में, छत पर एक औरत ने देखा कि कुछ औरतें हैं, कैदी हैं। उस औरत ने अपनी गुलामा से जाके पूछा, गुलामा को भेज के कहा कि जाके पता करके आओ इन औरतों को कुछ चीज तो नहीं चाहिए। वो उस औरत की गुलामा आई, पता चला कि पानी भी कितने दिनों से नहीं मिला, खाना नहीं मिला, चादरें बोसीदा है। वो वापस गई तो अपनी उस औरत को कहा कि चादरें भी दे, पानी भी दे, खजूरें भी दे। वो खाना सब कुछ लेके आई। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया कि ऐ औरत, जिसने सब कुछ भेजा है उसको लेकर आओ। वो बूढ़ी औरत आई सैयदा ज़ैनब की बारगाह में, नहीं जानती कि ये सैयदा ज़ैनब है, ये महबूब की बेटी है। सैयदा ज़ैनब पूछती है, एक औरत, हमारा तो काफिला करबो बला से चला, कूफा में पहुंचा। कूफा से चला, कितने दिनों बाद दमिश्क पहुंचा। रास्ते में किसी ने पानी नहीं पूछा, खाना नहीं पूछा, आप नेक कौन हो और ये एहसान हमारे साथ क्यों कर रही हो। वो बूढ़ी औरत बोल के कहती है कि ऐ बेटी, आपको मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा बचपन मदीना में गुजरा है। मैं मदीना में सैयदा फातिमा ज़हरा के घर खिदमत करती थी। फातिमा ज़हरा की नौकरी करती थी। मुझे दमिश्क आना पड़ा तो सैयदा फातिमा ज़हरा से अर्ज की कि मुझे कोई नसीहत कर दें। हाय हाय हाय, मुझे कोई नसीहत कर दे। तो सैयदा फातिमा ज़हरा ने फरमाया था, जब कभी दमिश्क में कैदियों को देखो तो उनसे भला करना। सैयदा ने फरमाया था, कैदियों से भला करना। आपको नहीं जानती, मैं तो अपनी सैयदा की नसीहत पूरी कर रही हूं, वसीयत पूरी कर रही हूं। सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं, ऐ नेक औरत, फिर तूने हमारी खिदमत की, हमारे साथ भला किया, गो हम कैदी हैं, अब बता इसके बदले में तू क्या चाहती है। हाय हाय हाय, इसके बदले में तू क्या चाहती है। वो कहती है, बेटी तो आप कैदी हो, तुम क्या दोगी। सैयदा ज़ैनब फरमाती है, माँ हमारी कैद को ना देखो, अल्लाह ने हमें वो शान दी है, हमारी जुबान से जो निकल जाता है रब अता करता है। हाय हाय। वो बूढ़ी माँ कहती है, बेटा और कुछ नहीं मांगती, बस एक दुआ कर दो कि जब मदीना में सैयदा फातिमा ज़हरा के घर रहती थी, फातिमा ज़हरा के दो शहजादे थे, एक का नाम हसन, एक का हुसैन। मैं उनको गोद में खिलाती रही, जब से आई ज़ियारत नहीं कर सकी, दुआ कर दो उनसे मुलाकात हो जाए। और सैयदा की एक
بیٹی تھی سیدہ زینب، دعا کرو میری زینب سے ملاقات ہو جائے، دعا کرو زینب سے ملاقات ہو جائے۔ جب یہ جملے سنے تو سیدہ زینب کی آنکھیں برس پڑی، کہتی ہے ماں پھر دیر کس بات کی، دعا بھی قبول ہو گئی، وہ دیکھ نیزے کی نوک پر یہ وہی حسین ہے جس کو تو کھلاتی رہی۔ اور تیرے سامنے جو میں قید میں کھڑی ہوں میں وہی زینب ہوں جسے بچپن میں تو کھلاتی رہی۔ سامعین، تب دمشق والوں کو پتا چلا کہ یہ کوئی باغی نہیں تھے، یہ تو خاندان مصطفیٰ لٹ گیا، خاندان مصطفیٰ لٹ گیا، خاندان مصطفیٰ لٹ گیا۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ سامعین محترم، وقت بہت بیت گیا، کبھی زندگی نے ساتھ دیا تو اگلے مراحل کو پھر یہ بھی چند چیدہ واقعات کو ہم نے لیا، لیکن آخر میں ایک پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے جواب دینا، کیا سال کے بعد ماہ محرم الحرام میں صرف ذکر حسین کرنے سے حسینی ہونے کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ اونچا بولے، نہیں ہوتا۔ تو پھر کیسے حسینی ہونے کا حق ادا ہوتا ہے؟ سامعین محترم، میدان کرب و بلا میں 3 کردار سامنے آئے، یہ آخری جملے دل کی تختی پہ لکھ کے جانا۔ میدان کرب و بلا میں کتنے کردار؟ 3 کردار سامنے آئے۔ ایک کردار حسینی تھا، ایک کردار یزیدی تھا، اور تیسرا کردار کوفی تھا۔ حسینی کردار ظلم کے سامنے ڈٹ جانے کا نام، یزیدی کردار ظلم و ستم کرنے کا نام، اور کوفی کردار ظلم ہوتا دیکھ کے خاموش بیٹھا رہنے کا نام۔ آج یہ دل سے وعدہ کر لو اور عہد کر کے سوچ کے فیصلہ کر لو، کون سا کردار چاہیے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو، حسینی کردار چاہیے۔ سامعین، جذبات میں نہیں بولنا، ہوش میں بولنا ہے۔ کون سا کردار چاہیے؟ حسینی کردار۔ تو حسینی کردار ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا نام نہیں ہے، حسینی کردار ظالم کے سامنے ڈٹ جانے کا نام، جابر کے سامنے ڈٹ جانے کا نام، فاسد کے سامنے ڈٹ جانے کا نام۔ لیکن دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ دل حسین کے ساتھ ہیں، تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ دل حسین کے ساتھ، تلواریں یزید کے ساتھ۔ خدا کے لیے اس کردار کو چھوڑ دو، خدا کے لیے دو رگی کو چھوڑ دو۔ اس ملک عزیز پاکستان میں تاریخ پاکستان کا مطالعہ کر لیں، ایک مرد کامل اللہ نے ایسا دیا، ایک مرد مجاہد اللہ نے ایسا دیا، جس مرد کامل نے ہمیشہ ظلم کو للکارا، ظالم کو للکارا، جابر کو للکارا، اور وہ مرد کامل ڈرا بھی نہیں، جھکا بھی نہیں، بکا بھی نہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری ہر میدان میں ظالم کے سامنے ڈٹ کے رہا ہے۔ کیوں؟ کہ ڈاکٹر طاہر القادری کا امام حسین ہے۔ ہمارا قائد ڈاکٹر طاہر القادری، اور ڈاکٹر طاہر القادری کا قائد امام حسین۔ کیوں؟ جس کا قائد رہنما حسین ہوتا ہے وہ ڈرا نہیں کرتا۔ اور آخری جملے دے رہا ہوں، یزید کا نظریہ تھا کہ طاقت ہی حق ہے،
یزید کا نظریہ تھا کہ طاقت ہی حق ہے، میرے حسین کی فکر تھی کہ حق ہی طاقت ہے، حق ہی طاقت ہے۔ میرے حسین جیت گئے، آج نام بھی حسین کا، کام بھی حسین کا، پیغام بھی حسین کا، پہچان بھی حسین کی۔ اسی طرح یہ وقت بتائے گا، زمانہ گزرے گا تو لکھا جائے گا کہ اگلا زمانہ بھی نوکر حسین کا، اگلا دور بھی نوکر حسین کا۔ اس لیے سامعین محترم، ہم نفی کسی کی نہیں کرتے، کیونکہ منہاج القرآن والے امن والے ہیں۔ ہم نفی کسی کی نہیں کرتے، لیکن حق یہ بیان کرتے ہیں کہ اس صدی میں جو بھی امت مسلمہ پہ حملہ ہوا، جو بھی مسئلہ پیش آیا، رب کائنات نے اس مرد کامل کو سامنے رکھا۔ 80s دور سے لے کر جب مرزا طاہر قادیانی نے مباہلہ کا چیلنج کیا تھا، اس دور سے لے کر آج تک دیکھتے چلے آئیں، ہر بڑے فتنے کے سامنے طاہر القادری ہوگا۔ جب حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بدبخت بولے تھے تو 46 گھنٹے کی گفتگو بھی طاہر القادری کی ہے۔ جب حضرت علی شیر خلاف، حضرت علی شیر خدا کے خلاف کوئی بولا تھا تو 13-14 گھنٹے کی گفتگو بھی طاہر القادری کی ہے۔ جو بھی میدان دیکھو گے، کیوں؟ اس کو رب نے چن کے بھیجا ہے۔ جو چنا ہوا ہوتا ہے وہ انہی کی طرف سے آتا ہے اور انہی کی طرف سے کام کرتا ہے۔ دنیا والوں نے بڑا گھٹانا چاہا، دنیا والوں نے بڑا مٹانا چاہا، لیکن جب سنبھالنے والے مصطفیٰ ہوں، جب سنبھالنے والے مصطفیٰ ہوں، جب دن گزرتے ہیں، کبھی قرآنی انسائکلوپیڈیا آتا ہے، مٹانے والے خود ہمیں پوچھتے ہیں بھائی انسائکلوپیڈیا لے دو، ہمیں کالے کرتے ہیں لے دو۔ اور جب حدیث کی بات آتی ہے تو یہی مرد کامل کہتا ہے کہ میں نے 5 لاکھ کا حدیث کا ذخیرہ کنگالا۔ کتنی؟ 5 لاکھ کا حدیث کا ذخیرہ کھنگالا، اس میں سے عقائد صحیحہ پر 40,000 حدیث کو الگ کیا۔ حدیث کا انسائکلوپیڈیا الگ آ رہا ہے، عربی میں تفسیر قرآن الگ آ رہی ہے۔ اور آخری جملہ دوں، اس لمحے حضور شیخ الاسلام ترکی میں مولانا روم کی بارگاہ میں، اس لمحے ایک وقت میں کم و بیش 99 کتابوں پہ حضور شیخ الاسلام کام کر رہے ہیں۔ اب یہ آپ خود سوچ لیں، شخصیت ایک، ذات ایک وقت میں 99 کتابیں۔ یہ وہی لکھ سکتا ہے جس سے وہ لکھوائے، خود نہیں لکھی جاتی۔ تو رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب کائنات ہمیں اللہ والوں کی سنگت بھی اختیار کرنے کی توفیق دے، بے ادب کسی کا نہ بنائے، ادب والوں کا سنگی بنائے۔ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب محترم اصغر جنجوعہ صاحب کا، اور میں اگر دل سے محبت کی بات کروں، یہ جو یہاں میں بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہوں، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ حصہ محترم اصغر جنجوعہ صاحب کا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیشہ ان کو سلامت رکھے، یہ سنگتیں قائم رہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا، اگر اس میں کچھ کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے، تو مجھ ناچیز کی طرف سے اللہ معاف کر دے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ والی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔